وہ شادی شدہ جوڑے جو سیدھے جنت میں جائیں گے۔ پہلا بنیادی رشتہ خاوند اور بیوی ہے اور آخری رشتہ بھی خاوند اور بیوی ہے، لیکن اس وقت ہمارے معاشرے میں خاوند سے زیادہ اس کے ماں باپ حق جتلاتے ہیں، خاوند سے زیادہ اس کی بہنیں حق جتلاتی ہیں، خاوند سے زیادہ اس کے رشتہ دار حق جتلاتے ہیں اور جھوٹی سچی شکایتیں لگا کر خاوند کو بیوی سے متنفر کرتے ہیں اور کہیں بیوی کو خاوند سے متنفر کرتے ہیں۔ آپس میں لڑائی پیدا کر کے پھر خوش ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ وہ چونک گئے، کہنے لگے کہ میں پوچھ رہا ہوں کہ لوگوں میں آپ کو کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ کہتے ابو بکر سے۔ تو آپ نے پھر فرمایا کہ مجھے عائشہ کے باپ سے زیادہ پیار ہے، مجھے عائشہ کے باپ سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ یہ آپ کو میسج دیا کہ گھر کی زندگی کیسے ہوتی ہے، کوئی عشق نہیں چڑھا ہوا تھا۔ اما عائشہ چھوٹی عمر کی تھی، انہیں آٹا گوندھ کر دیتے تھے، جب ان کو آٹا گوندنا آ گیا تو پھر چھوڑ دیا۔ ان کو سامنے بٹھا کر لقمے بنا کر کھلاتے تھے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کوئی گوشت کا ٹکڑا اٹھا کر 2-4 جگہ سے نوچ کر رکھ دیتی تھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو اٹھاتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دکھاتے اور وہیں سے تناول فرماتے جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تناول فرمایا تھا۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک گلاس اٹھاتی اور اس میں سے پانی پیتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی گلاس اٹھاتے اور وہیں سے پانی پیتے جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہونٹ لگے ہوتے۔ یہ سب آپ کو سکھانے کے لیے، یہ سب میرے نبی کی معاشرت ہے، یہ میرے نبی کی زندگی ہے۔ گھر میں جھاڑو دیتے، اپنے کپڑے خود دھوتے، بکھری چیزوں کو خود جمع کرتے، گھر والوں کے ساتھ مل کر برتن دھوتے، صفائی کرتے۔ یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے۔ ہم بلا چکے ہیں۔ بیوی کے لیے خاوند کو سب سے بڑا حقدار ٹھہرایا۔ بعض بیویاں ایسی بھی نادانی کرتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی اپنی ماں باپ کی آنکھ کو دیکھ کر چلتی ہیں۔ شادی کے بعد سب سے بڑا حق خاوند کا ہے۔ ماں باپ پیچھے چلے جاتے ہیں، بہن بھائی پیچھے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ نادانیاں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی ماں باپ اپنے بچے کو اپنے قابو میں رکھنے کی ترکیبیں سوچتے ہیں تو وہ بھی اپنی بچی کا گھر برباد کر دیتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عورت پر سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے خاوند کا۔ ایک خاتون آئی کہ میری شادی ہو رہی ہے، میرے اوپر میرے خاوند کا کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے خاوند کے جسم پر پیپ سے بھرے زخم ہوں اور تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر زخم صاف کرے تو نے اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کیا۔ خاوند کو سمجھایا کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے، اور میرا سب سے اچھا سلوک ہے اپنی بیویوں کے ساتھ، یعنی قاب قوسین اور ادنا آپ کا مقام ہے۔ اللہ پاک کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا ہوا ہے، اور آپ ہمیں معاشرت سکھا رہے ہیں کہ ایک جہاد کے سفر سے واپس آ رہے ہیں۔ اما عائشہ ساتھ ہیں۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ آگے چلے جاؤ۔ وہ سارے آگے چلے گئے۔ جب سارے نظروں سے غائب ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ میرے ساتھ عائشہ نے نہیں کہا، میرے نبی نے کہا۔ آج کل کا کوئی علامہ بھی یہ نہیں کرے گا۔ فرمایا جی ہاں لگاؤں گی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آگے نکل گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے، چاہے آپ جان بوجھ کر ہی دل جوئی کے لیے آہستہ ہوئے ہوں۔ کچھ سال گزر گئے، پھر جہاد کی سفر سے واپسی ہو رہی ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہی کہا کہ آگے چلے جاؤ، پھر وہ غائب ہو گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ عائشہ نے کہا جی اللہ کے نبی، تو دوڑ لگائی۔ تو اس دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تیرا میرا حساب برابر۔ ہمارے ہاں عیب سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی مرد کہے کہ مجھے بیوی سے سب سے زیادہ پیار ہے تو کہتے ہیں کہ تیری ماں کہاں گئی؟ تو بھائی ماں کا اور رشتہ ہے، بیوی کا اور رشتہ ہے۔ ماں باپ کی وجہ سے بیوی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے اور بیوی کی وجہ سے ماں باپ پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ امید ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہوگی اور ہم ان کے نقش قدم پر چل کر نہ صرف اپنی دنیا سنواریں گے بلکہ اپنی آخرت بھی سنواریں گے۔